السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ بغیر زیادہ محنت کے بھی امیر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پریشان رہتے ہیں؟ آج میں آپ کو اس کا اصل راز بتانے لگا ہوں۔ اس میں اصل راز محنت نہیں، اصل راز ہے اللہ کا رزق میں برکت دینا۔ اگر اللہ رزق میں برکت دے دے تو تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی محنت کے ساتھ اللہ کا رزق میں برکت دینا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت محنت کرتے ہیں، بہت رزق آتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر مہینے کے آخر پر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اس میں اصل راز یہ ہے کہ ان کے رزق میں برکت اتنی ہی ہوتی۔ آج میں آپ کو اللہ پاک کے دو ایسے عظیم ناموں کا وظیفہ بتاؤں گا جس سے غربت دور ہو جاتی ہے، اور اس دو عظیم ناموں کی برکت سے رزق میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ حقیقت، رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور بڑی قوت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے دیکھیں ثابت ہو گیا کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اب لوگ محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کمایا کچھ نہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہ تھوڑا کماتے ہیں لیکن مہینے کے آخر پر ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کمایا ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نہ نوکری رزق دیتی ہے، نہ کاروبار رزق دیتا ہے، نہ کوئی انسان رزق دیتا ہے۔ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کو اصل وظیفہ جو ہے ہمارا، اس کی فضیلت بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے دو نام ہیں، ایک ہے یا رزاق یعنی رزق دینے والا، اور دوسرا ہے یا غنی یعنی مالدار بنانے والا۔ جب بندہ ان ناموں کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن اللہ پاک یا رزاق اور یا غنی یہ دو ایسے نام ہیں کہ جب اللہ پاک کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور وہ بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے دروازے کھولتا ہے کہ وہ پھر کبھی بند ہی نہیں ہوتے، اور غربت جو ہے وہ خوشحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو ناممکن شے ہوتی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو وظیفہ کرنا ہوگا۔ میں اپنے اصل وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ اس کا اصل وظیفہ یہ ہے جو آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ اس کا وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی مقدار بھی بتاؤں گا، اور اس کو کتنے دن پڑھنا ہے اس کی مدت بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب غور سے سنیے گا۔ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اس کا جو بہترین وقت ہے یا تو فجر کے بعد ہے یا عشاء کے بعد ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے درود پاک پڑھنا۔ ہم نے اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز یا رزاق۔ اس کے بعد پھر ہم نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا غنی۔ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ یا غنی پڑھنا ہے، اور پھر یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آخر میں۔ یعنی وظیفہ اس طرح ہوگا، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے درمیان میں 100 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ یا غنی پڑھنا ہے، اور اس کا بہترین وقت ہے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اور یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے 40 دن تک۔ انشاءاللہ یہ 40 دنوں کے اندر آپ کی زندگی
میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ آپ تبدیلی دیکھیں کہ واقعی رزق کے اندر برکت ہو رہی ہے۔ آپ کام وہی کریں گے جو پہلے آپ کرتے تھے، لیکن آپ کو حیرت انگیز طور پر یہ تبدیلی محسوس ہوگی کہ پہلے آپ کے پاس رزق میں برکت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس رزق میں برکت ہوگی۔ اور یاد رکھیں، وظیفہ تب ہی اثر کرتا ہے جب آپ نماز کی پابندی کریں گے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ حلال طریقے سے رزق کمایا ہو، یہ نہیں کہ حرام طریقے سے کمایا ہو، جیسے حرام آتا ہے ویسے ہی وہ نکل بھی جاتا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ نماز کی پابندی ہو، دوسری ہے کہ رزق حلال طریقے سے کمانا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو یقین مضبوط ہو۔ یقین مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اسی نے مجھے دینا ہے، اسی نے اس کے اندر برکت ڈالنی ہے۔ اگر آپ کی نیت ہوگی کہ پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، تو اس وظیفے نے کام کوئی نہیں کرتا۔ آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد رزق حلال طریقے سے کمانا ہے، اور پھر اللہ پر آپ نے یقین مضبوط رکھنا ہے کہ اللہ نے میرے اس وظیفے کی برکت سے رزق میں برکت ڈال دینی ہے۔ اور آپ نے یقین کامل ہوگا تو ہی ہر چیز ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی غربت ختم ہو اور آپ خوشحال زندگی گزاریں، تو آج ہی اس وظیفہ کو شروع کر دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دنیاوی لوگوں سے بندہ مانگتا ہے، وہ خالی لوٹا دیتے ہیں، جبکہ اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ کبھی بھی اس کو رد نہیں کرتا۔ اس کے بے بہا خزانے ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہے کھینچ لیتا ہے، وہ اس کی بادشاہت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں یا رزاق یا غنی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔